Assalamu alaikum. This is your host Imad Javed, and we are here with yet another informative session for you people. With us we have an expert in his own specific field. थोड़ी देर में जाएंगे, इनसे इनका introduction भी लेंगे. Today's session is especially dedicated to those students who are about to complete their FSC, high school or college, or they have already completed and are looking for options to go for in their bachelor's programs. آج کا جو ہمارا تھیم ہے that is specifically related to pre-engineering students. ان کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کون سی اپرچونیٹیز ہیں آگے اپنی اسٹڈیز کو پرسو کرنے کے لیے, اور جو اسٹڈی وہ پرسو کریں گے آگے اس کے بیس پہ what are the career aspects, what are the career opportunities for them in the market nationally or internationally. So without wasting any more time, I would like to jump into the guest that we have, who is also a faculty member of CCAUS University. With us we have Sir Ali Durrani sahab today. Sir, kaise hain aap? Assalamu alaikum Imad, I am fine. Alhamdulillah. Sir, thoda sa just for our audience ایک brief introduction اپنے بارے میں ذرا دے دیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ کون بیٹھے ہیں آج. Okay, so I am engineer Ali Durrani. پشاور سے میرا تعلق ہے. And I did my BS in electrical engineering from CCAUS University, MS in electrical engineering from CCAUS University. Okay. And currently I'm pursuing my PhD in electrical engineering from CCAUS University. So a proud alumni and a current member of CCAUS. That would be right? بالکل purely from CCAUS, purely organic. بہترین. اچھا سر, چونکہ we actually these are short sessions, so we are short on time, so we'll straight away address the elephant in the room. اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, چونکہ ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں FSC اسٹوڈنٹس جو کہ پری انجینئرنگ کر رہے ہیں یا کر نہیں رہے, جنہوں نے کر لیا یا who are about to complete their high school, college. پری انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کے لیے سر اسپیسیفکلی ان انجینئرنگ فیلڈس آج کل کون سے ایسے پروگرامز ہیں, کون سے ایسے آپشنز ہیں جن کو وہ آپٹ کر سکتے ہیں فار دیئر بیچلرس؟ اور میں کانٹیکسٹ میں بات کروں گا پشاور اور پاکستان نیشن وائڈ بھی ہم کر سکتے ہیں, تو کون سے ایسے پروگرامز ہیں جن میں وہ جا سکتے ہیں؟ اوکے, اوور آل تو اس وقت جو انفلکس ہے پری انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کا وہ کافی لو ہے ان FSC, اور زیادہ تر لوگ کمپیوٹر سائنسز یا پھر پری میڈیکل کی فیلڈس کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو لوگ اس کو آپٹ کر رہے ہیں تو ان کے لیے تو فیلڈس اوپن ہے اس وقت. ٹاپ پہ جو ہے وہ کمپیوٹر انجینئرنگ ہے, کمپیوٹر سسٹمز جو ہے وہ بالکل ٹاپ پہ ہے, اس کا میرٹ بھی UETs میں بھی سب جگہ ٹاپ پہ ہے. اینڈ آفٹر دیٹ جو ہماری فیلڈز ہیں الیکٹریکل, مکینیکل اینڈ سول انجینئرنگ, کیمیکل انجینئرنگ, ساری فیلڈس پہ اوپن ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنسز لائک BS کمپیوٹر سائنس, BS سافٹ ویئر انجینئرنگ, یہ اسٹوڈنٹس اس کیپیبل ہوتے ہیں اتنے کہ اس فیلڈز میں بھی یہ لوگ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سر اگر آپ نے تو پروگرامس کی بات کی جائے, ہمارے پاس کچھ کور انجینئرنگ سبجیکٹس ہیں جیسے آپ نے کہا, وچ انکلوڈس میکینیکل, الیکٹریکل اینڈ سول انجینئرنگ. ان ڈیمانڈ کون سے ہیں سر آج کل, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ڈیبیٹ ہے جو کہ چل رہا ہوتا ہے ان کیپنگ ان ویو دی کرنٹ سرکمسٹانسز آف کورس. بالکل, اگر پاکستان کے سینیریو میں دیکھیں تو پاکستان میں تو کوئی بھی چیز ان ڈیمانڈ نہیں ہے, جو کلیئرلی میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور جو لوگ ابھی CS کر بھی رہے ہیں یا سافٹ ویئر کر بھی رہے ہیں تو دے آر گوئنگ ٹو بی دا انٹرپرینیورس, کیونکہ یہ آگے جائیں گے اور پھر انہوں نے اپنے سافٹ ویئر ہاؤسز اور یا فری لانس میں زیادہ فری لانس انہوں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ڈائلیما کیا ہے ود جو الیکٹریکل, میکینیکل, سول انجینئرنگ ہے کہ ان کے پیچھے یا تو آپ کو انڈسٹری چاہیے یا پھر آپ کو ایک اچھی خاصی انویسٹمنٹ چاہیے, کیونکہ اگر آپ بلڈنگ سروسز کی طرف جانا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ کوئی IC مینوفیکچرنگ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو دیٹ ریکوائرز اچھی ہینڈسم اماؤنٹ چاہیے, اچھا انویسٹر آپ کو چاہیے. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ کمپیوٹر سسٹمز یا کمپیوٹر سائنس کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے کہ جسٹ آپ کے پاس اپنا لیپ ٹاپ ہوگا, یا اگر آرکیٹیکٹس کی میں بات کروں تو ایک لیپ ٹاپ اور اس میں ایک سافٹ ویئر یا ملٹیپل کمبینیشن آف ملٹیپل سافٹ ویئر سے آپ کافی کچھ جو ہے نا گین کر سکتے ہیں, ارننگ بھی کر سکتے ہیں, اینڈ دین ریسرچ اینڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تھوڑا سا ایشو یہاں پر آ رہا ہے پاکستان میں کہ انڈسٹری نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب انڈسٹری نہیں ہے تو پھر جو انجینئر پروڈیوسر ہے وہ کہاں جائے گا؟ اگر خود اس نے کرنا ہے تو پھر اس کے پاس یہی ایک لیپ ٹاپ ہوگا یا پھر ایک PC ہوگا جس پہ وہ اپنا کام کر سکے. اب CS جو گریجویٹس ہیں وہ بھی فری لانسنگ کر رہے ہیں. باقی الیکٹریکل, میکینیکل ان میں بھی ہوتے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل آپ کے پاس جس طرح میں نے بلڈنگ سروسز کی بات کی, یا ایک چیز ہے جس کو آپ کہیں کہ ڈرافٹنگ ہے, الیکٹریکل جو میپس ہیں
یا پھر آپ دیکھ لیں میکینیکل سائڈ پہ MEP جس کو کہتے ہیں بیسیکلی میکینیکل الیکٹریکل اینڈ پلمبنگ. تو وہاں پہ آپشنز ہیں کہ جسٹ آپ کے پاس آٹو کیڈ ہو یا کوئی ایسا ایک سافٹ ویئر ہو جس کے تھرو آپ ڈیزائننگ کر سکیں اینڈ دین فری لانس بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو. تو یہ اپرچونیٹیز ہیں. اگر کوئی اس فیلڈ کی طرف آ رہا ہے جو کہ ہماری کور الیکٹریکل میکینیکل اور سول انجینئرنگ ہے, تو وہاں پر MEP ہو گیا, اور سول کے جس طرح اگین ڈرافٹنگ کی میں نے بات کی ہے, تو اس سائڈ پہ اپرچونیٹیز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک ہم نے ایک فیس بھی کیا یہاں پہ, یہ جو کور اپرچونیٹیز آپ نے بات کی, سول ہو گیا, الیکٹریکل ہو گیا, ایون اس میں ٹیلی کام کا نام بھی لوں گا, یہ بھی ایک تھا, الیکٹرانکس انجینئرنگ بھی ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ آفر ہوتے ہیں موسٹ پرابلی. پھر ایک باقی کچھ اس طرح کی انجینئرنگ سبجیکٹ جیسے ایروناٹیکل اور وہ, لیکن وہ بہت اسپیسیفک ایریاز میں آفر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اگر کوئی پرسو کرنا چاہتا بھی ہے تو ڈیفینیٹلی آئدر دیٹ اسٹوڈنٹ ہیز این ایمبیشن ٹو بیکم سچ این انجینئر, لیکن ایک نارمل اسٹوڈنٹ جو کہ ہمارا زیادہ تر لاٹ ہوتا ہے, اور یہ اس ٹائم تھوڑے سے ڈسٹریکٹڈ بھی ہوتے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اچھا ہم نے کون سے جانا ہے. تو پوچھا اگر جائے تو وہ یہی ہم سے, بینگ اے کیریئر کاؤنسلر مائی سیلف, وہ یہی پوچھتے ہیں کہ ان ڈیمانڈ یا ان اسکوپ کون سے ہیں. ایک چیز جو ابھی نوٹس کرنے میں آئی ہے, دا ڈکلائن ان سرٹن کور انجینئرنگ ماڈیولس. ٹھیک ہے, سو واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ اٹ اینڈ ول وی اوور کم دیٹ اور ناٹ؟ اگین جس طرح میں نے کہا, ایڈریس کیا اس چیز کو کہ انڈسٹری, ٹھیک ہے, انڈسٹری کی شارٹیج ہے, اپرچونیٹیز اس وجہ سے کم ہے. اینڈ دین جس طرح آپ نے ٹیلی کام سیکٹر کی بات کی ہے, ٹیلی کام سیکٹر میں تو بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, لیکن وہاں پہ کچھ ایشوز ہیں, مطلب ارریگولیرٹیز ہیں, لائک جن سیٹس پہ انجینئر کو ہونا چاہیے وہاں پہ کوئی ٹیکنیشین ہے, یہاں پہ کوئی اس قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے لیکن اس طرح کی ڈگری نہیں ہے. تو پھر لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کوئی کورس کر لیں یا کچھ اسکل حاصل کر کے ہم ادھر چلے جائیں. تو وہاں پہ ارریگولیرٹیز ہیں, مانیٹرنگ نہیں ہے کہ اگر کوئی انجینئر کی کوئی پوزیشن ہے تو اس پہ کون کام کر رہا ہے. اینڈ دین اگین جو ایشو انڈسٹری کا میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی انڈسٹری کا مسئلہ ہے, انڈسٹری نہیں ہے. اب جو ہمارا جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے وہ بھی اس وقت پالیسیز کی وجہ سے کافی حد تک ڈاؤن ہے. ایگزیکٹلی. تو اس میں بھی اگین یہ سول پہ بھی افیکٹ کرے گا. ہاں جی. دین اب اس سارے سینیریو میں کیا رہ جاتا ہے, ایز یو نو کہ ہر کوئی جو ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے, ہر کوئی باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے, فورن جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اسکالرشپ لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, ورک ویزا پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک اپرچونیٹی یا ایک گیٹ وے وہاں پر ہے. ٹھیک ہے, جس طرح سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ڈگری صرف ڈگری نہیں ہے, یہ ایک طرح کا ٹکٹ ہے کہ آپ جو ہے ابراڈ جا سکیں. آج کل اسی طرح یوز ہو رہا ہے, بالکل کل یہی چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب CS کی فیلڈز ہو گئیں یا سافٹ ویئر کی ہو گئیں یا کمپیوٹر سسٹمز, اس میں بہت زیادہ انفلیکس ہیں. ٹھیک ہے, لوگ بہت زیادہ ہیں, ایک یونیورسٹی سے 400 بندہ 500 بندہ نکل رہا ہے ایک ٹائم پہ. تو پھر ان کے لیے اپرچونیٹیز لمیٹیڈ ہوں گی جب آگے وہ اسکالرشپ کے لیے آپٹ کریں گے. تو اگر ایک یونیورسٹی سے 400 اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں تو باقی اگر ایک شہر میں 5, 6, 10 یونیورسٹیز ہیں, سوچیں پھر یہ نمبر کتنا ہو جائے گا. تو پھر وہاں پر یہ فیلڈز آ جائیں گی, الیکٹریکل, میکینیکل, سول, کہ پھر ان لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز ہوں گی. اگر پاکستان میں نہیں ہوں گی تو ابراڈ ان کے لیے اپرچونیٹیز ہوں گی. ان کے لیے اسکالرشپس, ابھی بھی بہت سی ایسی فیلڈز ہیں کہ جہاں پہ اسکالرشپ دے رہی ہیں کنٹریز کہ بھئی آپ آ جاؤ, لیکن بندے نہیں ہیں, گریجویٹس نہیں ہیں. تو وہاں پہ ان لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز ہوں گی. اس کے علاوہ ابھی جتنے بھی انجینئرنگ پروگرامز ہیں سارے جو ہیں وہ واشنگٹن اکارڈ سے ایکریڈیٹڈ ہیں, OBE بیسڈ ڈگری جن کو ہم کہتے ہیں. اور جتنے سگنیٹریز ہیں واشنگٹن اکارڈ کے, زیادہ تر ہمارے لوگ یا US جانا چاہ رہے ہوتے ہیں, یا آسٹریلیا جانا چاہ رہے ہوتے ہیں, یا UK جانا چاہ رہے ہوتے ہیں, جو کہ فل ٹائم سگنیٹریز ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ اف یو ہیو اے OBE بیسڈ ڈگری جو کہ PC یا واشنگٹن اکارڈ سے بیسیکلی اس کی ایکریڈیشن ہوگی, تو پھر ایسی اپرچونیٹیز ہے جس سے آسٹریلین ایک ویزا, اف آئی ایم ناٹ رانگ اٹس 402, یا ابھی ہم کنفرم کر لیں گے اس کو. ٹھیک ہے, تو ایک ویزا ایسا ہے کہ اس پہ اگر آپ کے پاس OBE بیسڈ ڈگری ہو تو پھر آپ کی جو ڈگری ہے وہ اوریجنلی وہاں پہ ریکگنائز ہو جاتی ہے. آپ کو کوئی ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو وہ ویزا بھی پروسیس بھی آسان ہو جائے گا. ایون آپ کی جو اپوائنٹمنٹ کی, آج کل اپوائنٹمنٹ ہی 6 مہینے بعد یا سال بعد آ رہا ہے, تو ایمبیسی میں آپ کو اپوائنٹمنٹ بھی اس کا پرائورٹی بیس پہ مل جائے گا. تو یہ ایک اپرچونیٹی ہے کہ جو لوگ اگر یہ فیلڈز کرتے ہیں جو کہ کور انجینئرنگ فیلڈز ہیں, وہ اگر واشنگٹن اکارڈ
یا او بی ایکریڈیٹڈ ان کی ڈگری ہے تو ان کو ابراڈ جانے کے لیے اور وہاں پہ جابس ڈھونڈنے کے لیے آسانی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ جو پرسیپشن پریویلنٹ ہوا ہے کہ انجینئرنگ فیلڈز میں آپ آپٹ کرو ہی نہیں, سو میرے خیال میں اس کا ہے یہ یو کاؤنٹرڈ دیٹ ویری ویل کہ آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں لیکن تھوڑی سی گرابنگ اور سرچنگ کرنی ہے میرے خیال میں. اور اگر نیشنلی تھوڑا سا ڈکلائن آیا بھی ہے سو دا اسٹوڈنٹس ہو آر ڈوئنگ دیئر ایف ایس سی رائٹ ناؤ جو کہ پری انجینئرنگ کر رہے ہیں تو وہ فوراً اپرچونیٹیز اویل کر سکتے ہیں ان انجینئرنگ فیلڈس. بالکل بالکل وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی سی ایس فیلڈس میں انفلکس اس لیے بھی زیادہ ہیں کیونکہ ایچ ای سی نے الاؤ کر دیا کہ جو پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اور ابھی اس پہ بات چل رہی ہے, ریسنٹلی جو پی سی کے چیئرمین تھے انہوں نے وزٹ کیا تھا اور وہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں, اب یہ مطلب اس پہ ڈسکشن صرف ہو رہی ہے کہ جو پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو ان کے زیرو سیمسٹر ہوگا یا پہلا جو فرسٹ جو سیمسٹر ہے, فرسٹ جو ان کا ایئر ہے بلکہ یہاں پر, تو اس میں ایڈیشنل میتھس کے کورسز یونیورسٹی میں ہی کریں. اور یہاں پر تاکہ اگر کوئی پری میڈیکل سے رہ گیا ہے تو وہ سی ایس اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انجینئرنگ فیلڈس کی طرف بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, اور ایک جسٹ ٹو کمپائل تھنگس ہم پھر دین ول بی اینڈنگ دس سیشن, مجھے سر یہ بھی بتائیں سر کہ پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس اکثر اوقات دوسرے فیلڈز میں بھی آپٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے پڑھا انہوں نے پری انجینئرنگ ہوگا ایف ایس سی میں, لیکن وہ چلے جاتے ہیں بزنس سائڈ پہ, بزنس مینجمنٹ بی بی اے ایم بی اے سائڈ پہ یا کسی اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آرکیٹیکچر سائڈ میں بھی جاتے ہیں. سو یہ اس کا ایک اگر کوئکلی اگر آپ ہمیں ایک ریزن بتا دیں, اور از اٹ رائٹ دا رائٹ وے ٹو گو فار دیز سبجیکٹس, یا اگر پری انجینئرنگ کا بچہ ہے آپ کیا میسج دیں گے کہ وہ کیا کرے آگے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے. لائک مطلب کوئی اس طرح ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اگر پری انجینئرنگ میں نے آپٹ کر لی ہے ان ایف ایس سی تو پھر میں آگے اسی کو پرسیو کروں. جس طرح میں نے ابھی بات کی کہ پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس بھی اگر ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم اس فیلڈ کے لیے نہیں بنے تھے, اگر آپ نہیں کوالیفائی کر سکے ٹیسٹ, آپ آگے نہیں جا سکے تو مے بی آپ اس فیلڈ کے لیے نہیں بنے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ کسی اور فیلڈ کے لیے بنے. تو پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس یا جو بھی ایف ایس سی کر رہا ہے تو شاید وہ اپنے آپ کو جو ریئلائزیشن ہے, جو اپنے آپ یا جو اسیسمنٹ ہے اس کی, اور ایک تو جس طرح ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ کاؤنسلنگ نہیں ہے, کاؤنسلنگ نہیں ہے, بس بندہ ایک نے دیکھ لیا میرا بھائی یا میرا کزن یا میرا ابا یہ فیلڈ تھی تو میں بھی یہی کروں گا. تو وہ چیز یہاں پہ کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ ہے نہیں. تو یہاں شاید کاؤنسلنگ ہوگی بھی تو وہ اس لیول پہ نہیں ہے کہ ہم مطلب ایک دن میں تو آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا کہ آپ اس فیلڈ کے لیے بنے ہیں. اسکول میں اگر ٹیچرز ہیں انہوں نے آبزرو کیا ہوگا بچے کو اوور دا ایئرس, لائک 10 سال وہ رہا ہے یا 5 سال وہ رہا ہے, انہوں نے آبزرو کیا ہوگا, ان کے گریڈس اس کے پاس ہوں گے, اس ڈیٹا پہ کچھ انالیسز ہوگا تو پتہ چلے گا کہ ٹھیک ہے جی یہ اس کے ٹریٹس ہیں, یہ بچہ اس چیز میں آگے جو ہے ایکسل کر سکتا ہے. کیونکہ صرف ڈگری تو نہیں ہے نا, ڈگری تو آپ کوئی بھی کر لے, کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہوگا, ایک ایوریج اسٹوڈنٹ یا بلو ایوریج بھی ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ کر ہی لیتا ہے, ڈگری کر لیتا ہے, انجینئر بن جاتا ہے. اصل مرحلہ تو اس کے بعد ہے کہ جب اس نے فیلڈ میں جانا ہے, اس نے کریٹیکل تھنکنگ کرنی ہے, اس نے دیکھنا ہے میں نے پرابلمس کو کیسے سالو کرنا ہے. اینڈ دین دی ٹیکنالوجی آلسو, اگر جو بکس میں آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, فیلڈ میں ایسا نہیں ہوتا, فیلڈ میں پھر ٹیکنالوجی بہت آگے ہوتی ہے یا کہیں پہ بہت پیچھے ہوتی ہے. یہ بھی ہے, ایسا بھی ہے کہ کہیں پہ آپ کے پاس ایسی سینیریو آ جائے گا کہ بھائی اکوپمنٹ بہت پرانا لگا ہوا ہے, تو پھر اس نے کریٹیکل تھنکنگ یا کوگنیٹو جو اس کی تھنکنگ ہے وہ اس نے سوچ کے اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہترین, دیٹس بریلینٹلی ایکسپلین. دوسرا سر, ہم بس ختم بھی کریں گے اس کو, میں آپ سے 2-3 یہ جو ہماری کور انجینئرنگ سبجیکٹس ہیں آپ نے صرف بتانا ہے کہ اس کا یہاں پہ دو آنسرز آپ نے دینے ہیں, نیشنلی اور انٹرنیشنلی, اور ریسرچ سائڈ اور پریکٹیکل سائڈ. سول انجینئرنگ سر نیشنلی ڈیمانڈ زیادہ, انٹرنیشنلی زیادہ؟ سول کی تو ہے, پاکستان میں بھی اپرچونیٹیز ہیں. ٹھیک ہے, ابھی جو نئے گلف, میرے کیوں بار بار گلف بولنے کا دل کر رہا ہے, ہاؤسنگ سوسائٹیز جس طرح بن رہی ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی یہاں رہنا چاہتا ہے, جس طرح گلف کا آپ نے کہا ہے, گلف میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. نیوم سٹی ابھی بن رہا ہے, وہاں پہ بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں اور وہ بندے لے رہے ہیں. لیکن اس میں تھوڑا سا ابھی کانسیپٹ ایسا آ رہا ہے کہ جن کا گلف کا ایکسپیرینس ہے ان کو پرائورٹی دی جا رہی ہے. تو تھوڑا سا یہ کرنا ہوگا کہ پہلے جا کے کچھ وہاں پہ اسٹرگل تھوڑی کر کے اور پھر کرنا ہے. سو سول انجینئرنگ از اے ٹیک فرام سر. الیکٹریکل انجینئرنگ نیشنلی اور انٹرنیشنلی؟ الیکٹریکل نیشنلی تو بہت زیادہ سیچوریٹڈ ہے,
کچھ جگہ کام کر رہی ہیں. میرے کچھ پوسٹ گریجویٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں MS میں جو کہ IC ڈیزائننگ میں کام کر رہے ہیں. اسی طرح جو MEP کا میں نے آپ کو بتا دیا, کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو MEP میں کام کر رہے ہیں. اور یہ جس طرح ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہے, یہاں پہ جتنے بھی اسٹرکچرز ہوتے ہیں تو ان کو MEP سے گزرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ان کے لیے اپرچونیٹیز ہیں. انڈسٹری میں ہے لیکن کم ہیں, تو وہاں بھی کوئی نہ کوئی آگے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور انٹرنیشنلی تو الیکٹریکل, کیونکہ EVs آ گئی ہیں, الیکٹرک وہیکلز آ گئی ہیں, تو انٹرنیشنلی تو اس کی بہت ڈیمانڈ ہے بھی اور ہونے والی بھی ہے. اگر آگے اسٹوڈنٹس آگے کا سو اٹس دا رائٹ آپشن ٹو گو فار الیکٹریکل انجینئرنگ ایز ویل. سر جلی میکینیکل اور ٹیلی کام کا بھی بتا دیں. میکینیکل اگین میکینیکل بھی MEP سے ریلیٹڈ ہے. انڈسٹری سے ڈائریکٹ اس کا تعلق ہے. انڈسٹری جہاں پہ ہوگی وہاں پہ میکینیکل انجینئرنگ کی ضرورت ہے. HVAC سسٹم جہاں پہ ہوں گے, ہیٹنگ وینٹیلیشن ایئر کنڈیشننگ سسٹم, سینٹرلائزڈ ایئر کنڈیشننگ جہاں پہ ہوگی وہاں پہ ان کی ضرورت ہوگی ڈیزائننگ کے لیے, مینٹیننس کے لیے. ٹھیک ہے. تو انڈسٹری اگین گلف کی ہم نے بات کی تو وہاں پہ زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اسکالرشپس بھی بہت زیادہ ہے. جرمنی میں اس وقت بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے میکینیکل انجینئرس کی, اور اسکلڈ لیبر کی ان کو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, اور میکینیکل وہاں پہ ٹاپ پر ہے اس وقت. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. سر یہ بتائیں انجینئرنگ آسان ہے کہ مشکل؟ کوئی بھی فیلڈ آسان نہیں ہے. اگر میں آپ کو صحیح بات کروں تو کوئی بھی ڈگری لینا آسان نہیں ہے. محنت کرنی ہوتی ہے, اسائنمنٹس کوئزز کرنے ہوتے ہیں, ٹیچرس کو برداشت کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دین فائنل پروجیکٹ ہے. اگین ہمارے یہاں پہ جو فائنینشیل برڈن ہوتا ہے, آپ نے فیسز دینی ہوتی ہیں. سرکمسٹانسز بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے, مطلب فیوریبل سرکمسٹانسز نہیں ہوتے. اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ ہارڈ شپس ہوتی ہیں. دور سے آنا, اس کے بعد پھر کلاس لینا, پھر واپس جانا, پھر گھر میں جو مسائل چل رہے ہیں, ملک کے جو ایشوز چل رہے ہیں, کرکٹ میں ہم ہار رہے ہیں, وہ ایشوز چل رہے ہیں, ڈپریشن میں ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, تو کوئی بھی ڈگری آسان نہیں ہے. جو بھی آپ نے کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا ہے. اپنے آپ کو پہلے اپنی اسیسمنٹ کرنی ہے کہ میں کس فیلڈ کے لیے بنا ہوں, یا کسی سے پوچھ کے کہ بھائی میرے میں یہ ٹریڈس ہیں, مجھے ان چیزوں میں جو ہے انٹرسٹ ہے, تو کون سی فیلڈ. لیکن اب ایسا نہ ہو کہ اپنے چاچا تایا اور پھوپھا سے پوچھیں. ٹھیک ہے نا, مطلب کوئی ایسا بندہ کہ جو جس کا یہ کام ہو. AI سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے. میٹا سے آپ پوچھ لیں, آپ جیمنی سے پوچھ لیں, آپ چیٹ GPT سے پوچھ لیں کہ میرے یہ گریڈز ہیں اور میری یہ کوالٹیز ہیں, مجھ میں یہ ہابیز ہیں میری, میں یہاں پہ یہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں, تو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو میٹا مطلب AI کین بی یور بیسٹ فرینڈ. اوکے, پرفیکٹ. سر آخر میں ایک میسج فار آل دو اسٹوڈنٹس پری انجینئرنگ کے بچے جو ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ انجینئرنگ اگر آپٹ کریں تو کیا موٹیویشن ہونی چاہیے؟ موٹیویشن یہی ہے کہ اگر آپ نے ملک کو سرو کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور تو آپ انجینئرنگ کی طرف آئیں, کیونکہ انجینئرز ہی ملک بناتے ہیں. جتنے آپ اگر فری لانسنگ کر رہا ہے کوئی CS کا بندہ, تو وہ شاید دوسرے ملک کو فائدہ دے رہا ہے. ہاں, ہمیں بھی جو ہے ذرا مبادلہ آ رہا ہے فارن ایکسچینج, لیکن اگین انجینئر سے ہی ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے. ملک کی خدمت نہیں بھی کرنی تو اگر باہر جانا ہے, آسان راستہ چاہیے, تو انجینئرنگ کی ڈگری کرو, او بی بیسڈ, اور باہر چلے جاؤ. ٹھیک ہے. So it's a good motivation for all the students. Sir, we thank you for your presence today. It was a really nice session, a short one, لیکن باتیں بہت زیادہ تھیں, لیکن definitely we are time bound اور ہم نے اس کو شارٹ رکھنا ہے. لیکن still I am sure, pretty much sure کہ جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں they learned a lot and they at least would have an idea جو کہ pre engineering کے students ہیں to what to opt for, what are the options that they have if you're willing to pursue studies in this region or in this area. تو بہت مزہ ہے سر آپ سے بات کر کے. Again we offer our gratitude and thank you so much for your presence. اور اگر آپ کو اور بھی کوئی career related issues ہیں, یا اگر آپ اور بھی کوئی counseling چاہتے ہیں, so this is our email. You can always email us with your queries. اور ہم انشاءاللہ فرام دی پلیٹفارم آف سیکوز یونیورسٹی اینڈ دا CDC ڈپارٹمنٹ we'd love to address your queries and through these experts ہم آپ کی ساری queries آنسر کریں گے. Thank you sir. This is Imad Javed, Manager CDC, your host, and inshallah we'll see you again with another informative session. Allah Hafiz.